السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت کے خلاف نہیں، اب ایک دوسرے کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پینترے آزما رہے ہیں۔ استعفے چلے گئے ہیں پیچھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ وقت کے لیے مزید متحرک نہیں ہوں گے، آرام میں ہوں گے۔ یہ سارے معاملات آج ڈسکس کریں گے، اور جو خبر ہے ظاہر ہے یہ ساری خبریں، اور ان خبروں میں پہلے آتے ہیں جناب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پی ڈی ایم میں اتحادی ہونے کے باوجود اب کیونکہ یہ شریکہ تو پرانا تھا نا ان دونوں جماعتوں کا، مطلب قیام سے لے کے پیپلز پارٹی جب سے بنی، اس کے بعد 85 کے بعد جب سے مسلم لیگ نون کی سیاست شروع ہوئی، تب سے یہ ہمارے پنجاب کے دوست بہتر سمجھتے ہیں کہ شریکہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی شدید مخالف، دشمنی کی حد تک مخالف جماعتیں، اور پھر یہ اتحادوں میں بیٹھتی رہی مجبوری کی خاطر۔ تو اب دوبارہ اتحاد میں بھی بیٹھی اور پھر شریکہ شروع ہو گیا۔ ابھی لاگت بازی جو ہے نا وہ دوبارہ ان دونوں جماعتوں کی شروع ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلاف جو بظاہر وہ سامنے آیا تھا، وہ یہ بظاہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اندر پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ہاتھی کے دانت کھانے کے لیے اور کھانے کے لیے اور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سیاسی جماعتوں کے سیاسی اتحادوں میں جو سامنے چیز چل رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، پیچھے جو چل رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر اور خبروں کے مطابق اور ہمارے تک پہنچنے والی زیادہ تر اطلاعات کے مطابق، کچھ اطلاعات کچھ اور بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر اطلاعات کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے استعفیٰ دینے سے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے سے انکار کی وجہ سے پیدا ہوا، جو جا کر اپوزیشن لیڈر کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں جو پیپلز پارٹی نے بے اصولی کی یا وہ جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی، تو اس وجہ سے معاملات زیادہ گڑبڑ ہو گئے۔ لیکن بنیاد تھا استعفے اور تحریک عدم اعتماد۔ تو اب تحریک عدم اعتماد اور استعفے والا معاملہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اب نیا اس میں کیا ہوا ہے جی؟ نیا اس میں یہ ہوا ہے کہ جو جماعت تحریک عدم اعتماد پہ ماننے کو تیار نہیں تھی، یعنی مسلم لیگ نون، اب وہ جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پھر ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ کہاں؟ پینترا پیپلز پارٹی کو آزمانا، کہاں؟ چیئرمین سینٹ کے خلاف۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بجا طور پر کہا ہے کہ جناب آپ کے پاس 30 ارکان یعنی پیپلز پارٹی جس پہ گیلانی صاحب جو اپوزیشن لیڈر بنے، اور 27 ارکان ہمارے پاس ہیں، 100 میں سے 57 ارکان تو اپوزیشن پہ آ گئے۔ تو اگر اپوزیشن کے پاس 57 ارکان ہیں اور یہ واضح اکثریت ہے اپوزیشن کی، تو پھر بسم اللہ کر لیتے ہیں، آئے کرتے ہیں اپنا عدم اعتماد۔ لیکن یہ عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہے، یہ عدم اعتماد برائے آزمائش بھی ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون نے جو یہ پیشکش کی ہے، یا شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے پیچھے ایک مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچی سمجھی رائے ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس کو میں رائے کہوں گا، اس کو میں کوئی اور نام نہیں دیتا۔ ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں مک چکی ہوئی ہے، لہٰذا یہ جو سارا کچھ کیا گیا کہ جو چیئرمین سینٹ والا الیکشن تھا اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بنانا، یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک اپوزیشن کو بیچ بوجھ کے کیا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، ان کا خیال ہے، سی کو غلط ہو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں صرف خبر کے تک کی بات بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آئیں تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں چیئرمین سینٹ کے خلاف۔ اب پیپلز پارٹی پہلے یہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے چیئرمین کے معاملے کی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے، پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں جانے، آپ جا کر تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں۔ انہوں نے قرارداد کا لفظ، کیونکہ جو ہوتا ہے چیئرمین سینٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف اس کو ہٹانے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو قرارداد کہا جاتا ہے۔ جیسے وہاں پہ نو کانفیڈنس ہوتا ہے یا قرارداد ہوتا ہے، تو وہ فیصلے میں کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس میجورٹی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور جو آپ پلی لے کر آئے ہیں کہ جناب اکثریت ووٹ ہمیں پڑا ہے اور چیئرمین سینٹ وہ بن گیا، تو لہٰذا ہمارے جو مسترد شدہ ووٹ ہے وہ بحال کر کے اور ہمیں چیئرمین کا عہدہ دیا جائے۔ یہ پلی تھی پیپلز پارٹی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے گراؤنڈ پر جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد محترم اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ کے پاس تو اکثریت ہے جو کہہ رہے ہیں آپ، تو پھر آپ جا کر قرارداد جمع کروائیں اور ان کو ہٹا دیں، یعنی تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے بعد پھر پیپلز پارٹی اعلان کر چکی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے۔ مگر اب کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو آپشن دی ہے پیپلز پارٹی کو، اس طرح پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے۔ ویسے اس میں کوئی مطلب اگر پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے اور مسلم لیگ نون آپ ساتھ دیتی ہے، اور دوبارہ دونوں سیاسی جماعتیں اس نقطے پر ایک ہو بھی سکتی ہیں
کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ جائے اس پیشکش کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کی پیشکش کو لے سنجیدہ، اور سنجیدہ لے کر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد میں جا سکتی ہے، اگر کوئی اور معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یا چلے آگے چل کر اگر عدالت سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو تحریک عدم اعتماد میں جانے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو بہرحال ایک چیز یہ کہ جو آفر بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس آفر کے پیچھے وہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کیا جائے۔ اب کیونکہ میں نے کہا نا کہ شریکہ ہے، تو اب اس میں پیپلز پارٹی کا بھی پتہ چل جائے گا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، وہ اعلان کر چکے ہوئے ہیں پہلے، لیکن اب جب مسلم لیگ نون جو ٹوٹی ہوئی مسلم لیگ نون جو الگ ہو گئی تھی، وہ جب یہ آفر کر رہی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، آ جائے تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور اس کے بعد نیا چیئرمین سینٹ بنوا لیتے ہیں، ظاہر اس کے بعد تو یہی ہوگا، تو پھر ممکن ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ہی ہو جائے کام اور وہ چیئرمین بن جائیں۔ تو اب ایک تو یہ ہے، یعنی مسلم لیگ نون وہ جو استعفے والا معاملہ تھا جو میں نے آغاز میں کہا، اس کا بھی بڑا دلچسپ ہے مسلم لیگ نون میں۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو، یا پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا آخری 16 مارچ والا، اس میں شرط عائد کر دی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد یاسر زرداری صاحب نے تقریر کی، جس کے بعد سارے حالات خراب ہوئے، تو وہ اس میں شرط تھی استعفوں کی کہ جو استعفے دینا چاہتا ہے وہ چلے، ورنہ وہ اپنا راستہ لے، تو ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو اب اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، ان کی مسلسل جو مشاورت ہوئی ہے، اور ٹی وی ٹاک شوز پر اس کا اظہار بھی حسن اقبال صاحب کئی بار کر چکے ہوئے ہیں، اب مسلم لیگ نون بھی اب استعفے دینے پر نہیں ہے۔ اب جو پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس ہوگا سی سی ہے پیپلز پارٹی کی 5 کو، اس کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 6 کو اپنی جماعت کا 6 اپریل کو اپنی جماعت کا مشاورتی اجلاس اپنی صحت کے ساتھ مشروط کر کے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بلائیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک پیغام، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو پیپلز پارٹی کا ہوگا اجلاس سی سی کا 5 کا، اور اس میں پیپلز پارٹی کبھی امکان ہے 99% یہ امکان ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دینے پر آمادہ نہیں ہوگی، فیصلہ کر کے جائے گی کہ جناب ہم تو، ہماری سی نے ہمیں اجازت نہیں دی، تو اب کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ نون پہلے طے کر چکی ہوئی ہے، اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر ہم بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر کیا یہ اتحاد چلے گا پیپلز پارٹی، اس میں ان کو کیونکہ اب میجورٹی ایک سائڈ پہ ہے، تو وہ وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ جناب پیپلز پارٹی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، وہ اس میں فیصلہ ہوگا، ایک معاملہ ہے الگ۔ اب دوسرا معاملہ تھا جو اصل امپورٹنٹ چیز، جس کی بنا پر پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل اس اتحاد کو کہتی رہی کہ جناب استعفے جو ہے آخری آپشن ہو، وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ اب ایک تحریک عدم اعتماد شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہے، وہ کا ذکر کیا ہے، ایک تحریک عدم اعتماد مسلسل پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ لائیں، وہ ہے پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے خلاف، اور آج حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب کے، اور پریکٹیکلی پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بھی حسن مرتضیٰ ہی ہیں۔ پنجاب میں اپوزیشن کا مسلم لیگ نون نے اتنا کوئی کردار ادا کیا نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو لہٰذا عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن مرتضیٰ ہی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، حالانکہ اپوزیشن لیڈر تو حمزہ شہباز ہیں، لیکن کیونکہ حسن مرتضیٰ زیادہ وہاں پر ایشوز پہ بولتے بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی 7 لوگوں کی ایک چھوٹی سی پارلیمانی پارٹی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سیاستدان ہے، تو ان کو وہاں بات کرنا آتا بھی ہے، اور ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں اور ملینز میں دیکھی جاتی ہیں، ان کی جو اسمبلی کی تقریریں ہیں اسی وجہ سے تقریر دیکھی جاتی ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی ایک بڑا حملہ کیا ہے مسلم لیگ نون پر، وہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا وار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آئیں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد ہم، اور عید سے پہلے ہم قوم کو خوشخبری سنائیں گے، اور مسلم لیگ نون کے انہوں نے موقف کی تائید کی ہے کہ جناب پنجاب میں انہوں نے تباہی کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، لہٰذا اب پنجاب میں ہمارے اب مسلم لیگ نون آئے، عثمان بزدار ایک نکھٹو نکم میں نہ جانے کیا کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیے انہوں نے حسن مرتضیٰ صاحب نے، کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کی تباہی بربادی ہو گئی ہے، اور پنجاب آدھے پاکستان سے زیادہ ہے آبادی کے حساب سے، تو اس کو ایک نالائق اور نکھٹو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، مسلم لیگ نون کو بھی ہم قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عید سے پہلے قوم کو سنائیں گے خوشخبری۔ اب اس میں جو چیز ہے اصل یہ کیوں پیپلز پارٹی یہاں پر فوکس کیوں ہے، یا تحریک عدم اعتماد پر فوکس کیوں ہے، ایک تو پیپلز پارٹی کا اصولی موقف اپنی جگہ ہے، لیکن دوسرا جو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو سربراہی خاندان ہے، شریف خاندان، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز، ان کے اندر بھی کچھ ان معاملات پر اصولی اختلافات ہیں۔ اب جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہ پیپلز پارٹی کو وہاں ایکسپوز کریں، تو مسلم پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایکسپوز کریں، ان کا خیال ہے، پیپلز پارٹی والوں کا خیال ہے۔ اور ایک چیز، ایک رائے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب
مریم نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا جو مزاحمتی نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ ہیں. استعفوں کا جو فیصلہ ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ استعفے دیں گے، وہ اس فیصلے کے اگینسٹ ہیں، لیکن کریں گے وہی جو نواز شریف صاحب چاہیں گے. یہ طے ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے ان کا ضرور ہے. تو یہاں پر چیزیں جو پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے، جو حسن مرتضیٰ صاحب نے آج کیا، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب چل کر گئے تھے حمزہ شہباز کی طرف، اور وہاں پر بھی وہ فیل لینے گئے تھے. میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ فیل لینے گئے تھے کہ بھئی یہ دونوں گھر جو ہیں آپس میں کتنے، ایک یہ میسج دینا تھا کہ ہم نواز شریف صاحب کے جو گھرانہ ہے مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح چل رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ہم چلنے کو تیار ہیں، اور دونوں گھرانوں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ تھا، اسی وجہ سے حمزہ شہباز صاحب کی طرف گئے تھے. لیکن میں نے ایک اور آپ کو گزارش کی تھی کہ بلاول بھٹو وہاں گئے تھے یہ فیل لینے کہ دونوں آپس میں کتنے متحد ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپس میں اندر ان کے اختلافات ہوں، ہم استعفے والے معاملے پہ بھی چل پڑے، تحریک عدم اعتماد میں بھی چل پڑے، تو پتہ چلے کہ ان دونوں خاندانوں میں اتنے اختلافات ہیں کہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. ایک یہ فیل لینے بھی گئے تھے، اور اس فیل میں یہ طے بات جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھا کہ ان کو یہ ایک فیل ملی ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. جب تحریک عدم اعتماد پنجاب میں بات ہو رہی تھی، پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد لانگ مارچ پر بات ہوئی تھی، میں آپ کو پہلے گزارش کر چکا ہوں، یہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک بازی سے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، میرے ولاگز پڑے ہوئے ہیں. تو وہ جب لانگ مارچ کی بات ہو رہی تھی، استعفوں کی بات ہو رہی تھی، تو حمزہ شہباز صاحب بالکل یعنی فیلنگ لیس ان کے ایکسپریشنز تھے، کوئی وہ تاثر ہی نہیں دے رہے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، اور وہ ادھر ادھر کی باقی باتیں کر رہے تھے. تو اس سے پیپلز پارٹی نے فیل لیا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں یہ ایک صفحے پر نہیں ہے. تو اب پنجاب میں پیپلز پارٹی فوکسڈ اس وجہ سے ہے، دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ، چاہے ان کے خاندانی معاملہ ہے، آپس میں ان کے اندر جو بھی اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ ہوں، ایک پہلے پیپلز پارٹی جو کر رہی تھی وہ یہ کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کر پنجاب کے بل پر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی میجورٹی پنجاب میں ہے، لہٰذا اگر پنجاب کو گرانے سے پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اوپر، تو پھر پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اگر نہیں ہوتی پی ڈی ایم کی قیادت، پی ڈی ایم کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس، تو پھر یہاں پر مسلم لیگ نون کو توڑنا آسان ہوگا، پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اگر تو، اور اگر یہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تو پی ٹی آئی کو توڑنا آسان ہوگا، تو پھر مرکز میں بھی تحریک عدم اعتماد آسانی سے ہوگی. مگر اب جب یہ شریک بازی ہے، تو اب شریک بازی کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جناب ان کو یہ ایکسپوز کیا جائے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، پہلے کہا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو بنائے، اب مسلسل وزیر اعلیٰ بنایا جائے، وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ان پر کام کیا جا سکتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب چل کر گئے تھے بڑا عرصہ پہلے ان کے پاس، اور وہاں سے وہ ایک میسج بھی لے کر آئے تھے. بہرحال تو پہلے تو پرویز الہی صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن اب مسلسل پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چلیں آپ حمزہ شہباز کو بنا لیں. حمزہ شہباز پہ کیا اعتراض ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ بھی بنا لیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ تحریک عدم اعتماد اگر لائی جاتی ہے پنجاب میں، تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، کیا نواز شریف صاحب کا خاندان، مریم نواز صاحبہ یا ان کی لابی، ان کا کیمپ یہ چاہے گا کہ حمزہ شہباز جو ہے ان حالات میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. اور ظاہر ہے جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پنجاب تک تو نہیں رکے گی، پھر یہ تحریک عدم اعتماد مرکز میں جائے گی، تو وہاں وزیر اعظم کون بنے گا؟ اگر مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو بے شک آپ بنا دیں، تو وہاں پر بھی کیوں چاہیں گے؟ تو یہ وہ یعنی پیپلز پارٹی کا خیال ہے. تو یہ وہ گیم ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کلیئر ہے بہت چیزوں میں، مسلم لیگ نون کے اندر کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے جو ایک اور میرے پاس خبر آئی ہے، وہ یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اپنے سینئر ترین رہنماؤں کی، اور وہ کمیٹی اب طے کرے گی کہ مسلم لیگ نون کا آئندہ کیا ہوگا لائے عمل. مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں اگر رہتی ہے تو کیا لائن اختیار کرے، پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی کو نکالا جاتا ہے تو کیا لائن اختیار کی جائے. تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی کمزوری کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی کمزوری جو نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندان کے اندرونی اختلافات، اور یہ اختلافات کو اتنے ڈیمیجنگ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہوں گے، یہ میں بار بار کہہ دوں، کیونکہ ایک تاریخ ہے اس خاندان کی. فیصلہ وہی ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کمزور ایک ساتھ چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ ہے وہ کہانی کہ جناب استعفے والا معاملہ تو چلا گیا ادھر، اب یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر. پہلے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی تحریک عدم اعتماد کا وہ نہیں تھا، جیسے پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں تھا، اسد کیسر کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آپشنز تھے. تو مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں تھی
کھیلنے کے لیے کوئی کوڑی، اب وہ دور سے، وہ ایک کوڑی دور کی نہیں، وہ قریب کی کوڑی ہے، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف جو شاید خاقان عباس صاحب نے کہہ دی۔ اب یہاں پر آ کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 100 بار سوچے گی کہ اس کا جواب کیا دے۔ جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی سوچے گی، کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی جو مسلم لیگ نون جس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا ہے اپنے جو ان کے جماعت کے لوگوں کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے۔ اس آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ جناب میری طبیعت بہتر ہے، لیکن بخار ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، اور وہ جو عام ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، اور مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ مزید چند روز اور آرام کریں۔ یعنی مزید چند روز اور آرام کا مطلب ظاہر ہے میں کسی قسم کا، چاہے مریم نواز صاحبہ کا بخار ہو یا مولانا صاحب کی طبیعت کی ناسازی ہو، اس پر میں کبھی اس چیز کا قائل رہا ہی نہیں کہ کسی کے صحت کو لے کر کوئی تجزیہ کیا جائے، کوئی تبصرہ کیا جائے، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، لہٰذا وہ مزید چند روز آرام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے، تو مزید چند روز پی ڈی ایم کی سرگرمیاں یا پی ڈی ایم کے رابطے جو ہیں وہ نہیں رہیں گے مولانا صاحب، ورنہ اس طرح کی صورتحال میں نواز شریف صاحب سے رابطے کرتے، زرداری صاحب سے رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی حل نکال لیا کرتے تھے، لیکن اب مزید چند روز، جو کل میں نے کہا تھا نا کہ پی ڈی ایم فریزنگ موڈ پہ رہے گا، سلیپنگ موڈ پہ رہے گا، اور مسلم لیگ نون بھی جب تک یہ مشاورت وغیرہ ہوتی ہے حکمت عملی کے حوالے سے سلیپنگ موڈ پہ رہے گی۔ پیپلز پارٹی ٹک 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 لگی رہے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کلیئر ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ بہرحال اب جناب سوال ہیں کچھ اپنے چاہنے والے، سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے، مہربان ہیں ہمارے، جن کی وجہ سے ظاہر ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ الرضا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اس حکومت نے 3 سالوں میں کون سا ایسا کام کیا ہے جسے یاد رکھا جائے؟ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ صرف سوشل میڈیا پروپیگنڈا۔ 100% متفق، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ حکومتیں اپنے منشور کے ساتھ آیا کرتی ہیں، پولیٹیکل حکومتیں الیکشن سے پہلے ایک منشور ہوتا ہے جو لے کر جلسے کیے جاتے ہیں۔ اس حکومت نے اپنے منشور کے ایک نقطے پر عمل نہیں کیا سوائے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے کے احتساب کے نام پر، اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے سعودی عرب کو، اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب آپ نے جو 10 ملین ٹری، کراؤن پرنس کو لکھا ہے یا کنگ کو لکھا ہے کہ 10 ملین ٹری جو آپ نے منصوبہ شروع کیا ہوا ہے وہ ہمارا منصوبہ بھی تھا، تو پاکستان سے مماثلت ہے اس کی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر، تو گرین اینڈ کلین پاکستان۔ آج ہی لاہور میں جو صفائی کا عملہ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والا، انہوں نے اسٹرائک کر دیا، 3 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ تو وہ کہتے ہیں نا دکان بات کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ تو خان صاحب لکھ تو رہے ہیں کہ وہ سعودی کی بادشاہ کو، رائل فیملی کو خط کہ جناب آپ بالکل وہی کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن یہاں گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پر ہے۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لاہور جیسا شہر، صاف ستھرا خوبصورت گرین شہر، اس کا حشر برا ہوا ہے، آج پھر اسٹرائک پہ چلے گئے، نہ جانے اب کب تک لاہور میں کچرا اور بدبو ہمیں سہنا پڑے ہم لاہوریوں کو۔ اچھا جی، بلال ایس او ایس یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کی فروخت پر عدلیہ کی خاموشی اسی بات کا ثبوت ہے کہ نیازی ہی نہیں تمام سہولت کار اس کام میں برابر کے شریک ہیں۔ عدلیہ تو بہرحال اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، اسٹیٹ بینک کو فروخت بھی نہیں کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے نام پر آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے، اس کو دیا جائے۔ وہاں پہ اسٹیٹ بینک میں ہماری حکومت کے فیصلے، ہماری حکومت کی پالیسیاں نہیں، آئی ایم ایف کی پالیسیاں چلیں گی، اور یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ کام پارلیمنٹ کا ہے۔ پارلیمنٹ کو ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کو وہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ویسے ہم ہر معاملہ عدالت کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر ہماری سیاسی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، سیاسی قوتیں اپنے آپ کو خود بھی کمزور کرتی ہیں۔ یہ وقت ہے، میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں جو گزارش کی تھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں سارے اختلافات چھوڑ کر اس معاملے پر آئیں، یہاں پر آ کر اپنی سیاست کریں، اور وہ جو سیاست کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو رکوائیں، تاکہ پاکستان وہ جو تھوڑی بہت ہم بچے ہوئے ہیں نا، تھوڑی بہت آزادی ہے، وہ ہماری رہن نہ رکھی جائے، گروی نہ رکھی جائے۔ عبدالغفار صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھرپور ایجنڈا کے تحت پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس میں سلیکٹرز کا کردار مشکوک ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں نا، یہ ان کا کام ہے، اب یہ سلیکٹر، یہ وہ جو بھی حکومت آ گئی ہے، اب ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے جواب دہی تو سیاستدانوں نے کرنی ہے نا،
وہ تو چلے جاتے ہیں، مشرف چلے گئے ہوئے ہیں، ایوب خان سے کسی نے کب پوچھا، ضیاء الحق سے کسی نے کب پوچھا، عمران خان سے لوگ پوچھیں گے. تو بہرحال اب یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کا کام ہے، اس کو روکے. یہ پاکستان کو اگر ایک ایجنڈا کے تحت کوئی برباد کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے عوامی نمائندے جو ہے وہی اس کا توڑ نکالیں اور وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. باقی کوئی سرکاری ملازم آتے رہتے جاتے رہتے، یہ ایجنڈا جو ہے نا، یہ پولیٹیکل قیادتوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ایجنڈا ہونا چاہیے. تو آج کی پولیٹیکل قیادت کو اپنا ایجنڈا طے کرنا چاہیے، سارے اختلافات بھلا کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.